السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے ناظرین آپ سبھی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اہل سنت چینل میں آپ تمامی حضرات کو خوش آمدید۔ تو آئیے ناظرین، آج ایک اہم پیغام اور ایک اہم ٹاپک لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ تمامی حضرات نے ابھی تک اہل سنت چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کر ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ تو آئیے ناظرین، اپنے ٹاپک کی جانب ہم جانے کی کوشش کریں۔ ایک ضروری پیغام میں آپ کو دینے کی کوشش کروں۔ آج مسلمان کمیونٹی کے نوجوان اس قدر ایک بیماری میں ملوث ہیں، اس قدر ملوث ہیں جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان کمیونٹی کا نوجوان شراب کا عادی بن چکا ہے، مسلمان کمیونٹی کا نوجوان سگریٹ کا نشہ کرنے کا عادی بن چکا ہے، مسلمان کمیونٹی کا نوجوان نشے کا عادی بن چکا ہے، ڈرگز کا عادی بن چکا ہے، گانجے کا عادی بن چکا ہے۔ اس قدر اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے ہیں جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ آپ خود اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ جب ایک گھر کے اندر ایک باپ نشے کا عادی ہوتا ہے، ایک باپ شرابی ہوتا ہے، ایک باپ ڈرگز کا نشہ کرتا ہے، ایک باپ گانجے کا نشہ کرتا ہے، تو اس کے گھر کا سارا ماحول، اس کی بیوی ایک ودوا کی طرح زندگی گزارتی ہے، اس کے جو بچے ہوں گے وہ کسی کے بدن سے اترے ہوئے کپڑے پہن کر زندگی گزر کرتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ہمارے مسلمان کمیونٹی کے نوجوانوں کے اندر ان تمام خرافات جنم لیتے ہیں تو ان کی زندگی تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اے میرے عزیزو، بس آپ سے اتنا کہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شرابی کا جنازہ لایا گیا۔ جب جنازہ لایا گیا، حضور نے اعراض فرمایا اور پھر فرمایا کہ جب قیامت کے دن یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ شراب ایسا گناہ ہے کہ شراب لانے والا، شراب پلانے والا، شراب پینے پلانے کے لیے جگہ وقف کرنے والا، اور پھر شراب بیچنے والا، اس شراب کو خریدنے والا، لے جا کر کے صرف کرنے والا، ان تمام لوگ اسی قدر اس گناہوں میں ملوث ہوں گے جس قدر پینے والا اس میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی کہ پینے والے کو جتنا گناہ ملتا ہے، جتنا گناہ پینے والا کرتا ہے، یہ تمام کے لانے والے، دینے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، یہ سب کے سب ان تمام کاموں کو انجام دینے والے کو بھی اسی قدر گناہ ملتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں۔ میں ایک اہم بات بتا کر اپنی گفتگو کو یہاں پر سمیٹنے کی کوشش کروں۔ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، بنی اسرائیل قوم کے اندر ایک عورت تھی، اس عورت نے کہا ایک نوجوان سے جو کہ حسین و جمیل تھا، نیک سیرت نوجوان تھا، اس نوجوان سے اس خاتون نے کہا، اس عورت نے کہا کہ اے نوجوان، چل میرے ساتھ بدفعلی کر لے، میرے ساتھ منہ کو کالا کر لے۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرا دھرم، میرا مذہب، میری شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں تیرے ساتھ منہ کالا کر سکوں، یہ بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ عمل میں نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد اس خاتون نے کہا کہ اگر یہ عمل نہیں کر سکتا تو یہ چھوٹا سا بچہ تجھے نظر آ رہا ہے، چل اس بچے کا قتل ہی کر دے۔ اس نے کہا کہ قتل کرنا کسی کا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، میں یہ بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس خاتون نے کہا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک کام کر، یہاں خنزیر کا گوشت رکھا ہے، چل یہ خنزیر کا گوشت ہی کھا لے۔ اب وہ نوجوان نے کہا کہ میرے دھرم کے اندر، میری شریعت کے اندر خنزیر کا گوشت حرام ہے، میں یہ کھا نہیں سکتا۔ اس کے بعد اخیر میں اس خاتون نے، اس عورت نے ایک آفر رکھا، کہا کہ جب تم میرے ساتھ منہ کالا نہیں کر سکتا، میرے ساتھ بدفعلی نہیں کر سکتا، بچے کا قتل بھی نہیں کر سکتا، جب تو خنزیر کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا، تو چل ایک گلاس کے اندر شراب رکھا ہوا ہے، اس شراب کو تو پی لے۔ اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں شراب بھی نہیں پی سکتا، شراب بھی میرے دھرم اور میرے مذہب کے اندر حرام ہے۔ اب اس خاتون نے ایک جملہ کہا کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک کام تو تجھے کرنا ہوگا، ورنہ میں تجھے ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی، کوئی ایک کام تو تجھے کرنا ہوگا۔ نوجوان کئی دیر تک سوچتا رہا کہ کروں تو کیا کروں، کروں تو کیا کروں۔ بدفعلی کرنا بہت بڑا گناہ، کسی کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ بھی گناہ، شراب پینا حرام ہے، یہ بھی گناہ، تو میں کروں تو کیا کروں۔ آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچ گیا، شراب کا ایک پیالہ ہی پی لیتا ہوں۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ شراب کا ایک پیالہ ہی پی لیتا ہوں۔
آپ اندازہ لگائیں اس نوجوان نے شراب کا صرف ایک پیالہ اٹھایا اور اپنے حلق کے نیچے جذب کر لیا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے ایک شراب کے پیالے کو اٹھایا اور پی گیا، نشہ اس قدر اس کے ذہن میں چڑھ گیا، اس قدر نشہ دماغ میں چڑھ گیا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ نشے کی حالت میں اس نے اس بچے کا بھی قتل کیا، نشے کی حالت میں اس نے اس خنزیر کے گوشت کو اٹھا کر کھا بھی لیا، اور نشے کی حالت میں اس عورت کے ساتھ بدفعلی اور منہ کو کالا بھی کیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ایک شراب کا نشہ ایسا نشہ ہے کہ انسان یہ ایک نشے کو کر لے، شراب ایک مرتبہ پی لے، اس قدر نشہ چڑھ جاتا ہے کہ جو گناہ وہ کرنا نہیں چاہتا وہ بھی کر لیتا ہے، جو گناہ یہ پہلے کرنا نہیں چاہتا تھا وہ گناہ بھی اس نے کر لی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں، قتل بھی کرتا ہے، بدفعلی بھی کرتا ہے، عورت کے ساتھ منہ کو کالا بھی، خنزیر کے گوشت کو اٹھا کر کھا بھی لیتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں یہ ایک شراب کا نشہ تمام گناہوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ بس میری تمام احباب سے اتنی گزارش ہے کہ شراب کا نشہ، ڈرگز کا نشہ، سگریٹ یا پھر گانجے کا نشہ، یہ تمام حرام ہیں، تمام حرام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زیادہ مقدار حرام ہے، یعنی کہ شراب جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی کم مقدار بھی اسی قدر حرام ہے۔ آپ کم نشہ کرو یا زیادہ نشہ کرو، حرام تو حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ کرنے والوں پر اور نشہ لانے والے، نشہ لینے والے تمام لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ اور اس کے فرشتے لعنت فرماتے۔ تو میری گزارش اتنی سی ہے کہ ان نشہ آور چیزوں سے اپنے کو بچائیں، اپنے دوست احباب کو بچائیں، اور میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں پیغام دیا کہ جو لوگ نشہ کرتے ہیں انہیں اپنی کمیونٹی سے باہر نہ کرو، انہیں اپنے سے دور نہ کرو، انہیں اپنے سے مت کاٹو، بلکہ انہیں سمجھاؤ۔ جو برائی ان کے اندر ہے اس برائی کو ختم کرو، اس انسان کو، اس نوجوان کو اپنے کمیونٹی سے یا پھر اپنے محلے سے یا پھر اپنے سے دور مت کرو، بلکہ اس کے اندر جو برائی پنپ رہی ہے، اس کے اندر جو برائی جنم لے رہی ہے، اس برائی کو ختم کرو۔ تو میری گزارش اتنی سی ہے تمام احباب اہل سنت سے کہ آپ تمامی حضرات اس پر ضرور غور و فکر کریں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ اس ویڈیو کے ذریعے سدھر جائے، آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا گھر بس جائے، کسی کا گھر اجڑنے سے پہلے بن جائے۔ تو میری گزارش بس اتنی سی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو نیچے جا کر ایک اچھا سا کامنٹ کر دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی زندگیوں میں خوشحالیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔